میں مسجد کے محراب میں قرآن کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہوں، ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ دعائیں تفصیل سے مانگو اور دل سے مانگو. کم از کم اپنے بارے میں تو اخلاص پیدا کرو. آپ کے اپنے اوقات آپ کے لیے نہیں ہے، کب ہوں گے پھر؟ اور دوسری بات یہ بتاتا ہوں کہ ناممکن ہے کہ کوئی مومن دنیا و آخرت کی کسی مشکل کے لیے راتیں کاٹے اور اللہ تعالیٰ اس کو بشارت دنیا میں نہ دے. یہ غزوہ میدان الحمدللہ. وَيَوَلْ اُخْرَدَ زَانْ غَخِي بیا اُخْرَدَ کار غَخِي. پہلے آپ محنت کریں، اتنا مانگے کہ جسم پر لرزہ طاری ہو جائے، ہاتھوں میں جان نہ رہے، تو بس پھر آپ دل سے زبان سے مانگے. جب زبان بھی ساتھ نہ دے تو دل سے مانگے، پھر آپ خود دعائی دعا ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. یہاں میرے پاس ایک شخص آتا تھا، بڑا رونا دھونا کرتا تھا. اس کا کام کسی ایسے شخص سے متعلق تھا جو میرا دوست تھا اور میری بات مانتا تھا، لیکن میں نے چاہا، ہم تو خود غرض لوگ ہیں، کہ پہلے اس کو مسئلہ سمجھاؤں، اس کا ایمان ٹھیک کر لو. میں نے کہا یہ میرے سامنے کیوں رو رہے ہو؟ کہ آپ ہمارا مذہبی رہنما ہے، وارث الانبیاء ہے. میں نے کہا مذہبی رہنما یا وارث الانبیاء کسی چیز پر قادر ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا وہ کون ہے جو قادر ہے ہر چیز پر؟ کہا اللہ تعالیٰ ہے. میں نے کہا کلمہ پڑھو اور قبلے کی طرف منہ کرو. آپ نے کبھی ایک رات اب تک عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر صبح تک رویا ہے اللہ کے سامنے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا تو جھوٹا ہو، کذاب ہو، اول درجے کا کذاب. جس پر ایمان ہے کہ وہ آسمان و زمین کا مالک و مختار ہے اور وہ جو چاہے کرے، اس کے کوئی پوچھنے والا نہیں. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. تو اس سے نہیں مانگتے ہیں، ایک ایسے شخص سے مانگتے ہو جو اپنی سانس کی قدرت نہیں رکھتا، جو بیٹھا ہوا تو ہے لیکن اٹھنا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے جان نکلے، جو آ تو چکا ہے لیکن اپنی جگہ پہنچ نہیں سکے گا، اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے. وہ جو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ میں صبح مر جاؤں گا، آپ نے تو بڑا دلیر ہے، اتنی لمبی باتیں کرتے ہو صبح و شام. آپ نے ایسا نوالا ہاتھ میں لیا، کھجور اٹھائی، فرمایا مجھے اطمینان نہیں ہے کہ یہ میرے منہ تک پہنچ جائے گا اور اس سے پہلے میری روح قبض ہو جائے گی. وَأَنَا رسول اللہ، میں اللہ کا بہترین پیغمبر ہوں، آخر الزمان ہوں. مقربان را بیش بود حیرانی. جو خدا کو جانتے ہیں وہ زیادہ ڈرتے ہیں. باپ سے جتنا بڑا بیٹا ڈرتا ہے، چھوٹا نہیں، وہ تو کبھی داڑھی پکڑتا ہے، کبھی کان کھینچتا ہے، اس کو کیا پتا ہے. لیکن بڑا بیٹا بہت ادب سے رہتا ہے کہ رب ناراض نہ ہو جائے. علماء و عوارف، اولیاء و صلحاء و اکابر امت اس لیے لرزیدہ و تپیدہ، رنجیدہ رہتے ہیں کہ ان کو معلومات بہت زیادہ ہے. بدر میں ابو بکر مطمئن تھے، وہ ابو بکر تھے، پیغمبر رو رہے تھے کیونکہ مقام آپ کا ہے، منصب آپ کا ہے، ابو بکر کا نہیں ہے. اور محدثین کہتے ہیں مقام خوف مقام رجا سے افضل ہے، ڈرے رہنا پر امید رہنے سے افضل ہے. تو دعائیں بہت شوق سے مانگا کرو، خوب مانگو. کوئی ضروری نہیں کہ نماز کے بعد، نماز سے پہلے وقت دے دیا اللہ نے، مانگے. قرآن شریف کھول کے میں بعض اوقات ملک میں یا مدرسوں میں یا دوستوں کو جو تکلیف ہو تو ترمذی شریف یا بخاری شریف کے بعد دعا ہوتی ہے نا، میں کہتا ہوں ابھی مانگو بابا، ایسا نہ ہو اس درمیان میں نقصان ہو جائے. جیسے ہی میں بیٹھتا ہوں طالب علموں سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلے دعا مانگو، یہ پریشانی پیش ہے، الحمدللہ. پھر درس کے بعد دوبارہ مانگیں گے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم و احسان. میں نے طلباء سے کہا ہے کہ میرا مذہب دعاؤں میں سب لوگوں سے علیحدہ ہے. میں ہمہ وقت دعا مانگنے کا قائل ہوں، ہمہ وقت، اور کوئی کام ہی نہیں. ہر نماز کے بعد 2-3 دفعہ دعا ہو جاتی ہے. تو پھر لوگ آتے ہیں چاچیاں ملانے، جی اللہ مسافر، اوے پرے ہٹ، اے پرے ہٹ. او بے شرما، 5 نمازیں میں خود پڑھاتا ہوں، ہر نماز کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہوں، کچھ نہ کچھ واز نصیحت دعا. یہ تیری تسلی کے لیے نہیں ہے، تیری چاچیاں ملنا ضروری ہے. تیری چاچیاں خواہ مخواہ کی، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہو، ہمیں بھی تنگ کر رہے ہو. فضول مصافحہ. اگر نبی آخر الزمان کے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی تو 2 چیزوں پر پابندی لگتی ہے. ایک تو جب تک پہلے ٹائم کا کھانا ہضم نہ ہو، خبردار کے کھانا منہ میں لگایا، یہ موت کی کوشش کر رہے ہو، قبر کھود رہے ہو. اور دوسرا یہ کہ بے وجہ اور بے سبب اور بے بشارت اور بے موقع مصافحے
زندگی کے تنگ کرنے کا طریقہ ہے. رہنے دو. مجھے معلوم نہیں احادیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ چاچیاں ملاتے تھے, چاچیاں ملاتے, پھر تو آپ بس وہیں بیٹھے رہتے. نہ اسلام آگے آتا اور نہ قرآن آگے بڑھتا, بس لوگوں سے مصافحہ ہوتا. 20 سال سے میں نے علماء کو کہا کہ بھائی یہ روکو نا اس کو. نہیں روکا. اب میری وہ طاقت بھی نہیں رہی. اب یہ واحد سال ہے کہ کراچی سے لے کے ترخم تک 32 جگہ بخاری کے لیے جانا تھا, سب کو جواب دے دیا. میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ میں سٹیج پر اکیلے ہوتا ہوں, ہر طرف سے لوگ مجھے کھینچتے ہیں اور میری سانس اکڑ جاتی ہے. مجھے پتہ چلتا ہے کہ شاید آج میری رخصتی کا وقت ہو گیا. ناکارہ اور نادان, بے موقع اور بے محل اور جھوٹے عشق کے لوگوں کی وجہ سے. اور وہ پھر ان کو منع نہیں کرتے, کہتے ہیں ہمیں چندے نہیں دے رہے. پھر ایک بہت بڑے سیاسی عالم نے مجھے کہا کہ آپ 2 دفعہ ہمارے ہاں آئے اور آپ کا حکم تھا تو میں نے علماء کو روکا, اب ہمارے ووٹ کم ہو رہا ہے. تم کسی دن آؤ, 1 گھنٹہ صرف دے دو اور صرف علماء کرام آئیں گے. میں نے کہا یہ موجودہ زندگی میں تو شاید وقت نہ ملے, اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ کسی شکل میں لے آیا تو پھر دیکھا جائے گا. میں نے کہا اب اطمینان رکھے, انشاءاللہ وہاں سے گزروں گا بھی نہیں. میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں, صرف مصافحہ نہیں ہے, اور بھی بہت کام ہے. مولانا عبدالشکور دین پوری بہت بیمار تھے, واعظ فرمایا میمن سوسائٹی کراچی میں. حضرت نے ہمیں کہا بچا سکو گے مصافحے سے؟ لوگ تو سارے کھڑے, جا نہیں رہے. لوگوں نے کہا نہیں ہم تو جائیں گے نہیں, ہاتھ ملائیں گے. طالب علم غریب ہمت تو کرتے ہیں, لیکن ہجوم کا مقابلہ کون کرے؟ وہ پاکستان کے مقتدر خطیب تھے, وہ ہمارے رنگ کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ نہیں بچا سکتے. تو حضرت نے کہا میں اپنے آپ کو خود بچاتا ہوں, سب آؤ لیکن خالی ہاتھ نہیں ملو گے, کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا نوٹ ہوگا. یقین کرو, ایک آدمی آیا 10 روپے کا نوٹ, باقی سب چلے گئے. دادمر نران مسلمان آدمی 10 روپے مصافحہ نہیں شکو. حضرت نے کہا خالی ہاتھ میں نے نہیں ملنا ہے. میں اتنے دور دین پور سے آیا ہوں اور 2 گھنٹے میں نے واز کیا ہے, 6 گھنٹے میں یہاں پہنچا ہوں. جو مجھ سے ہاتھ ملانے آ رہا ہے کوئی نوٹ ہونا چاہیے. الحمدللہ ایک آیا, وہ بھی 10 روپے کا, بہت بڑی چیز تھی اس زمانے میں. وہی پیاز دی, وہ پنیاز دی. تو میں مصافحہ کی چونکہ حقیقت جانتا ہوں کہ یہ وزن والی چیز نہیں ہے, یہ وقت ضائع کرنے کی بیکار حرکت ہے. اس لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں, معافیوں کا طلبگار ہوں, اور دعا کا تو آپ سے بھی زیادہ محتاج ہوں. جس قدر کسی کی دنیا یا دین کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس قدر اس کو دعا زیادہ چاہیے. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عمر نے کہا حضرت عمرہ کرنے جانا ہے, اجازت دے دے. آپ نے کہا اجازت ہے. وَلَا تَنْسَانَا فِي دُعَائِكَ يَا أُخَيْ, میرے چھوٹے بھائی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. علماء کہتے ہیں بڑے مقام کے ساتھ بڑی حاجت ہوتی ہے, بڑے مقام کے ساتھ دعاؤں کی ضرورت بڑھ کر ہوتی ہے.